نشین تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے معزز اراکین بلدیہ، صدر المعتمدین میرے مجلسی رفقا، حیدرآباد سے تشریف لائے رکن اسمبلی جناب احمد بلالہ صاحب، عزیزان ملت، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، عزیز دوستوں اور بزرگوں، 21 اکتوبر کے دن مہاراشٹر کے ودھان سبھا کے انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے۔ میں آپ تمام سے یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنا ایک ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق میں کیجیے، اور جیسا کہ مجلس نے ہمیشہ کہا اور اس بات کو عوام کے درمیان میں رکھا، بلکہ آج اگر مجلس کوئی بات کرتی ہے تو الحمدللہ ہم نے اس پر عمل بھی کیا۔ اگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے، اس کے نتیجے ہم نے دیکھے ہیں سرزمین حیدرآباد پر، کہ کیسے وہاں پر جب وہاں کی عوام نے مجلس کو کامیاب کیا، ایوان بلدیہ میں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سرزمین حیدرآباد پر جب عوام نے مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کیا تو مجلس نے عوام کے لیے اپنی خدمات صرف بنیادی مسائل چاہے روڈ، پینے کے پانی کی لائن یا اسٹارم واٹر ڈرین تک اس کو محدود نہیں رکھا،
یقیناً ہم نے ان تمام کام کو کروائے اور بھی کروانا ہے، مگر ایک کارنامہ جو مجلس نے انجام دیا وہ تعلیم کے میدان میں دیا۔ آج سرزمین حیدرآباد پر مجلس اتحاد المسلمین نے ایک میڈیکل انجینئرنگ کالج چلاتی ہے، MBA اور MCA کا کالج چلاتی ہے۔ کئی جو گورنمنٹ کے اردو میڈیم کے مدارس ہیں شہر حیدرآباد میں اور ریاست تلنگانہ میں، ان کی ہر سال قریب 60-65 لاکھ کی امداد مجلس ان اردو اسکول کے مدارس میں کرتی ہے۔ یہ کام مجلس نے کیا جو کوئی بھی سیاسی پارٹی ہندوستان میں اس طرح کا کام نہیں دکھا سکتی۔ میری آپ سے گزارش اس لیے ہے کہ ووٹ دے کر یقیناً ہم اپنے امیدواروں کو کامیاب کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے اس کے اثرات اس وقت آپ اور ہم کو محسوس ہوتے ہیں جب ہم تعلیم کے میدان میں کام کرتے ہیں، جب ہم اتحاد کو مضبوط کرتے ہیں تو یقیناً ہماری ایک آواز، بے باک آواز ویدھان سبھا میں یا پارلیمنٹ میں جب گونجتی ہے تو ایوان ہو یا حکومت کی کرسیوں پر بیٹھنے والے کسی بھی سیاسی جماعت کے نمائندے ہوں، ان کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ یقیناً یہ مسائل ہیں، اس پر غور کرنا پڑے گا۔ میں آپ کے درمیان میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ اپنے ووٹ کو ضائع ہونے سے بچائیے، اور اگر آپ کا ووٹ مجلس کے حق میں پڑتا ہے تو یقیناً یہ آپ کے ووٹ کی اہمیت اور یہ آپ کے اتحاد کی کامیابی کا ضامن بنے گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اپنا ایک ووٹ مجلس کے امیدوار کے حق میں استعمال کریں گے، اور آپ کا یہ ووٹ یہاں کے کلیان کے اسمبلی ویدھان سبھا میں ڈیولپمنٹ کا باعث بنے گا۔ مجھے ابھی ہمارے ذمہ دار بتا رہے تھے اور میں نے خود یہاں کی انڈر ڈیولپمنٹ کو محسوس کیا، خاص طور سے جو پتری پل برج سے ہم آ رہے تھے پچھلے 45-50 منٹ سے وہاں پر ٹریفک جام ہے۔ یقیناً یہاں کی عوام کے لیے یہ ایک بہت بڑا تکلیف کا باعث بنا ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے 5 سال سے مہاراشٹرا میں BJP اور شیو سینا کی سرکار ہے، بلند بلند دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں، مگر ایک شہر کے داخلے کا برج اگر اس کا یہ حال ہے تو شہر کے اندر کے معاملات کے بارے میں کسی کو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ کلیان میں کھڈوں کی وجہ سے 6 لوگوں کی اموات ہو چکی ہے، اور اس کے باوجود بھی شیو سینا BJP کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ مجھے حیرت تو اس بات کی ہوتی ہے کہ یہاں پر آپ کی گورنمنٹ یا میونسپل کی طرف سے کوئی اسپتال نہیں ہے، ہماری عزتدار خواتین کو تھانے شہر میں جانا پڑتا ہے، کوئی اسکول بھی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ BJP شیو سینا کے پرائرٹیز کیسے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم جب ایک سیٹلائٹ چاند پر لینڈ کرنے والا ہے تو ہندوستان کے وزیر اعظم فوراً بنگلور پہنچ گئے اور چاند پر دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کیسا سیٹلائٹ ہمارا وہاں پر لینڈ کرے گا، مگر وزیر اعظم کو تھانے اور کلیان دکھتا ہی نہیں ہے۔ سیٹلائٹ کیسے لینڈ کرے گا وہ دیکھنے کی فکر ہے ان کو، مگر جو انسان ارتھ پر بھارت میں کلیان میں رہتے ہیں ان کا کلیان ہو رہا نہیں ہو رہا اس کو فکر نہیں۔ یعنی آپ چاند کو دیکھ کر بولیں گے کہ اس پہ دیکھو کتنے گڑھے ہیں، مگر یہاں پر انسان رہتے ہیں، 6 لوگوں کی موت ہو گئی، ہمارے پرائم منسٹر کو انسان نظر کیوں نہیں آتے، یہ ہم کو تکلیف ہے، مگر اس کے اوپر کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے اس بیان کے بعد جو میڈیا کے لوگ ہیں، جرنلسٹ ہمارے دوست ہیں، مگر میڈیا کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ مودی کے دوست ہیں۔ یقیناً یہ بات کہیں گے کہ اویسی نے کلیان میں آ کر پھر سے ایک بھڑکاؤ بھاشن دیا۔
میں بھڑکاؤ بھاشن دینا میری عادت ہے، میں بدلنے والا نہیں ہوں، مگر یہ تو بتاؤ کہ کھڈوں کی وجہ سے اتنی موت اموات ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بطریپل برج پر اتنی ٹریفک کیوں جام ہو جاتی ہے؟ آخر جب آپ چاند پر سیٹلائٹ کو اتارنے کے مہارت ہمارے پاس ہے تو ایک برج کو ہم نہیں بنا سکتے؟ عجیب و غریب ڈیولپمنٹ کی بات یہ لوگ کرتے ہیں، بی جے پی شیو سینا کے لوگ اسپتال نہیں بناتے اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا مہاراشٹر کا بجٹ اتنا تھا، اتنا بڑھ گیا 5 سال میں۔ اگر اتنا بڑھ گیا تو پھر اسپتال یہاں پر کیوں نہیں بنتا؟ آخر یہاں کے غریبوں کو بھی ضرورت ہے اسپتال کی، مگر اس لیے نہیں بنتا کیونکہ جس نمائندے کو، جس ایم ایل اے کو آپ نے منتخب کر کے بھیجایا اور اس کی پارٹی جس کے حق میں آپ نے ووٹ دیا، اس پارٹی کو فکر نہیں ہے کہ یہاں پر ترقی کے کام ہو، یہاں پر ڈیولپمنٹ کے کام ہو، اور آپ کا ووٹ ضائع ہو گیا۔ میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ اب اپنے ووٹ کو ضائع ہونے سے بچائیے اور اپنے کے ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ ایم آئی ایم پارٹی کے امیدوار کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے، اپنے اتحاد کو مضبوط کریے، آپ کے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے، ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے اور یقین جانیے ہمارا جب ووٹ کا صحیح استعمال ہوگا، ہمارے پولنگ پرسنٹیج میں اضافہ ہوگا اور ہندوستان کی جمہوریت ہم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے پسند کی پارٹی اور امیدوار کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ تو بہت ضروری ہے کہ یہاں سے مجلس کے امیدوار کی کامیابی کے لیے 100% پولنگ کرنے کا انتظام کریے، اس پر عمل کریے اور لوگوں کو نکالیے اور خود جا کر اپنا ووٹ ڈالیے۔ پولنگ پرسنٹیج بڑھنا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں سے شیو سینا کے امیدوار ہیں اور شیو سینا کے صدر ادھو ٹھاکرے اورنگ آباد کو گئے تھے اور اورنگ آباد میں جا کر ادھو ٹھاکرے نے اپنی تقریر میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ شروع کرے ہرے جھنڈے سے، ختم کرے ہرے جھنڈے پر، بیچ میں کچھ نہیں تھا۔ ایک ہرا جھنڈے کی پارٹی آئی، یہاں سے وہ جیت گئے۔ ایک ہرا جھنڈے کی پارٹی ہے، اس کو نکھار کے پھینک دو اورنگ آباد سے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ میں نے اورنگ آباد کی تقریر میں اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ میں نے کہا کہ اگر اللہ میری زندگی کا خاتمہ کبھی نہ کبھی تو ہوگا ہم تمام کا، میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے اورنگ آباد میں اگر 2 گز زمین مل جائے گی میرے خاتمے کے بعد تو یہ میرے لیے باعث عزت کی بات ہوگی۔ تو اس پر بھی ادھو ٹھاکرے کو تکلیف ہے، یعنی ہمارے جینے پر تکلیف اور ہم جب مر کے دفن ہونا چاہ رہے اس پر بھی تکلیف ہے۔ پیارے تم چاہتے کیا ہو پھر؟ یہ زمین ہماری ہے، اگر آپ زیادہ بولیں گے تو پھر ہم بھی بتائیں گے آپ کو کہ ہمارے ابا حضرت آدم کو جب دنیا میں آنا پڑا تو پہلا قدم انہوں نے بھارت میں رکھا، تو یہ ابا کی سرزمین ہے۔ ابا کی سرزمین سے کسی بیٹے کا حق نہیں مار سکتے آپ، اور ہمارے پاس تو بیٹے کو بڑھ کے ملتا، اس لیے بڑھ کے ملتا کیونکہ خیال رکھنا اپنی بہنوں کا، اس لیے نہیں کہ تم مرد ہو بولتے، یہ الٹا بولتے ہمارے لوگ۔ مگر آپ ہم زندہ رہیں گے تو تکلیف، اور ہم مر کے زمین میں جانے کی خواہش کر رہے تو آپ کو تکلیف۔ ہم یہاں سے پھر سے میں کہنا چاہ رہا ہوں شیو سینا کے صدر کو ادھو ٹھاکرے کو کہ ہم نے اورنگ آباد میں الحمدللہ مجلس کا جھنڈا گاڑا ہے۔ اورنگ آباد سے امتیاز جلیل کی کامیابی یقینی ہوئی، اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ امتیاز جلیل نے 30 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو ہرا کر اس بات کا پیغام دیا، اس بات کی امید دی، اس بات کا حوصلہ مجلس نے اورنگ آباد سے کامیابی حاصل کر کے دیا
کہ اگر آپ اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ اورنگ آباد کی عوام شیو سینا اور بی جے پی کے اس ہندو مسلم کی کامنٹری سے تنگ آ چکے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر بھائی چارگی کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اسی لیے اورنگ آباد کی پوری عوام نے امتیاز جلیل کے حق میں اپنا ووٹ دیا، اور امتیاز جلیل کی کامیابی کے بعد امتیاز جلیل نے یا مجلس نے یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمانوں کی کامیابی ہے، ہم نے کہا یہ اورنگ آباد کی عظمت کی کامیابی ہے، یہ اورنگ آباد کی اس عظیم تاریخ کی کامیابی ہے جس کو یہ لوگ نہیں جانتے۔ یہ ہمارے ہر اورنگ آباد کے ہندو، مسلمان، دلت، آدیواسی اور تمام طبقات کے لوگوں کی کامیابی ہے۔ اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہاں سے مجلس کے امیدوار کی کامیابی کلیان کی ترقی کا ضامن بنے گی۔ یہاں سے مجلس کے امیدوار کی کامیابی صرف مجلس کی کامیابی نہیں ہوگی، یہاں کے کلیان کے ان لوگوں کی کامیابی ہوگی جو بیزار ہیں انڈر ڈیولپمنٹ کی وجہ سے۔ بول سکتے ہیں ایک کے لیے رکے کافی بول سکتے ہیں، ایک نماز کے لیے ہم رک گئے تو پھر اب میں اپنی تقریر ختم کر دیتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ تو یہ آپ کی کامیابی ہوگی۔ اور اگر شیو سینا کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اورنگ آباد میں مجلس نے اپنی کامیابی کر کے وہاں پر اپنا جھنڈا گاڑا، میں نہیں بولا یہ بات۔ میں جب اورنگ آباد میں گیا تو میں نے یہ جملے نے ادا نہیں کیے غرور و تکبر کے۔ یہ لوگ غرور و تکبر کی بات کر رہے ہیں، مگر ان کا جواب دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ادھو ٹھاکرے صاحب انشاءاللہ تعالی مہاراشٹرا کی ہر جگہ پر بشمول کلیان میں ہم اپنی جماعت کے جھنڈے کو لگائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ نہیں روک پائیں گے کیونکہ جمہوریت ہے۔ جمہوریت میں مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں اپنی بات کو رکھوں، اپنے ووٹ حاصل کروں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو ہرے سے نفرت ہے، مگر آپ کو ذرا اینک کا نمبر چینج کرا کے دیکھنا پڑے گا کہ بھارت کے ترنگے کے جھنڈے میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو فخر محسوس ہوتا ہے۔ اس ترنگے میں ہرا رنگ بھی ہے، اس ترنگے میں ہرا رنگ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ بھارت کے ترنگے کو، بلکہ آپ کی آئیڈیالوجی آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ایک ہے، آپ تو پورے ہندوستان کو ایک ہی رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں۔ ہم ہندوستان کو ایک رنگ میں رنگنا نہیں چاہتے، ہم ہندوستان کو مختلف رنگ میں دیکھتے ہیں۔ یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے۔ بھارت میں ایک مذہب کا تسلط نہیں رہے گا، بھارت میں تمام مذاہب کو ماننے والے رہتے ہیں۔ بھارت ایک مذہب کو نہیں مانتا، بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہے، بھارت سب مذہب کو مانتا ہے۔ بھارت جو مذہب کو نہیں مانتے ان کو بھی مانتا ہے۔ بھارت ہندو راشٹر نہیں ہے، نہ بنے گا انشاءاللہ تعالی، نہ ہم بھارت کو ہندو راشٹر بننے دیں گے۔ یہ بھارت اس لیے بھارت ہے کیونکہ یہ سیکولرزم، پلورلزم، گنگا جمنی تہذیب اور پوری دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے جو ہمارے وطن عزیز جس کو ہم بھارت اور انڈیا کہتے ہیں۔ یہ لوگ ہندوستان میں، بھارت میں، انڈیا میں اس کو ایک رنگ میں رنگ دینا چاہتے ہیں، ایک مذہب کا تسلط مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس کے خلاف ہیں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں میرے بھائی، کیونکہ آر ایس ایس کے سر سنچالک کا بیان آیا، ان کا ویڈیو بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک میں یہودی لٹ پٹ کر یہاں پر آئے، اور اس ملک میں پوری دنیا میں اگر کئی مسلمان خوش ہے تو یہاں پر ہے اس لیے کیونکہ بھارت یہ ہندو راشٹر ہے۔ ہم آر ایس ایس کے ذمہ دار سے کہنا چاہ رہے کہ میں تمہارے رحم و کرم پر یہاں پر خوش نہیں ہوں، میں کبھی بھی تمہارے رحم و کرم پر نہیں تھا نہ رہوں گا۔ میری انڈیکس یا مجھے اگر پہچاننا ہے، میری خوشی اور غم کا تم کو اندازہ لگانا ہے تو تم کو دیکھنا پڑے گا، مجھے دیکھنا پڑے گا کہ ہندوستان کے سمویدھان نے ہم کو کیا حقوق دیے۔ اگر آج بھارت میں اقلیتیں بستی ہیں
آدیواسی بستے ہیں، دلت ہیں، تمام مذاہب کے لوگ بستے ہیں، تو کسی کے رحم و کرم پر ہم نہیں بستے. جس کو انگریزی کا لفظ استعمال ہوا کہ میگنانیمیٹی، نہیں، ہم تمہاری میگنانیمیٹی پر زندہ نہیں ہیں، ہم کانسٹیٹیوشن کی میگنانیمیٹی پر زندہ ہیں، جس میں تمہارا کوئی رول نہیں ہے. وہ بنانے والے کا نام بابا صاحب امبیڈکر تھا، جس نے بنایا سنویدھان کو. اور بابا صاحب امبیڈکر نے سنویدھان بنا کر آنے والی نسلوں کو پیغام دیا کہ دیکھو میں نے تو سنویدھان بنا دیا، اور اگر تم کو اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے تو میں ہتھیار تم کو دے کر جا رہا ہوں. اور بابا صاحب امبیڈکر نے جمہوریت میں کیا ہتھیار دیا؟ ووٹ کا ہتھیار دیا. یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے. لوگ غلطی کرتے ہیں، لوگ تشدد کے راستے پہ جاتے ہیں، ان کی غلطی ہے. لوگ پتھر سے مقابلہ کرتے ہیں، غلط ہے. لوگ جذباتی نعرے مارتے ہیں، غلط ہے. ارے صحیح راستہ یہ ہے کہ ووٹ تمہارا ہتھیار ہے، اس کو استعمال کرو، اس ووٹ کو صحیح استعمال کرو. اور وہ جو سنویدھان میں، آئین میں، کانسٹیٹیوشن میں جو ہم کو خواب ہم کو دیا گیا کہ اس کو حاصل کرو، لبرٹی، ایکوالٹی، فریٹرنیٹی، جسٹس، مساوات، بھائی چارگی، ڈسکریمنیشن کو ختم کرنا، ناانصافی کا خاتمہ کرنا. یہ کب ہوگا؟ یاد رکھو، تمہارے رونے سے ختم نہیں ہوگا، تمہارے چیخے مارنے سے ختم نہیں ہوگا. تم اگر اپنے گھر کے دروازے بند کر کے گھٹ گھٹ کے مر جاؤ گے تو ختم نہیں ہوگا. یہ اس وقت ختم ہوگا جب تم پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ نکل کر اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے نکلو گے. جب تمہارا سینہ چوڑا ہوگا، جب تمہاری پیشانیوں پر بل نہیں ہوگا، جب تمہاری آنکھوں میں ایک امید کی چمک ہوگی، جب تمہاری آواز میں ایک روب اور دبدبا ہوگا، تب جا کر یہ مسائل حل ہوں گے، تب جا کر ہم اپنے حقوق کو حاصل کر سکیں گے. یاد رکھو میرے اس الفاظ کو کہ اگر تم کمزوری کی اداؤں میں یا تم کمزوری کے مظاہرے کرو گے، اگر تم بلی کی طرح پکارو گے تو دنیا تمہاری آواز نہیں سنے گی. سنویدھان تم سے کہہ سکتا ہے، سنویدھان تم کو اجازت دیتا ہے کہ تم جب پکارو تو شیر کی طرح پکارو تاکہ دنیا تمہاری آواز کو سنے. اور جب تم پکارو گے تو اس میں دم ہونا چاہیے. اور کیسے دم پیدا ہوگا؟ جب ہمارے نمائندے کامیاب ہوں گے، جب ہمارے ودھائک کامیاب ہوں گے، اور ان ودھائک کو کامیاب کر کے مہاراشٹر کے اسمبلی میں ہم کو بھیجانا. آج ایک تاریخی موقع آپ کے پاس آیا ہے. ہمارا امیدوار آپ کے سامنے ہے. انہوں نے، ان کی اہلیہ نے، ہماری بہن کو آپ نے کامیاب کیا. یقیناً انہوں نے بہت سے ڈیولپمنٹ کے کام کروائے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آپ ان کی سرپرستی کریں گے، ان کو اپنے دعاؤں سے نوازیں گے، ان کو اپنا ووٹ دیں گے، تو یقیناً انشاءاللہ تعالی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور جب اورنگ آباد کی ایک پارلیمنٹ سیٹ پر اورنگ آباد کی غیور عوام نے متحد ہو کر مجلس کے اپنا ووٹ کا استعمال کیا اور پارلیمنٹ کی سیٹ سے امتیاز جلیل کو کامیاب کر کے ہندوستان کی سب سے بڑی پنچایت دلی میں پہنچایا، تو کلیانس کی اسمبلی سیٹ جیتنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. صرف آپ کو متحد ہونا ہے، عوام کو سمجھانا ہے کہ دیکھو یہ کلیان کے ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ مجلس کے امیدوار کو کامیاب کرائیں. میرے بھائی، میرے بزرگوں، میں یہ بات آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اورنگ آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ کی کامیابی کے بعد جو لوگ ہم پر شک کرتے تھے، جو لوگ مجلس پر الزام لگاتے تھے کہ ہم اے ٹیم ہے، بی ٹیم ہے، سی ٹیم ہے، فلاں کی، بی جے پی کی، ان کی، یہ تمام کے تمام الزامات اب ختم ہو گئے. اس لیے کہ وہاں کی عوام نے ان تمام لوگوں پر ایک بہترین جواب دیا. اب ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہنے کے، ان کے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے کہنے کے لیے، مگر پھر بھی کہتے رہتے ہیں کہ ہم فرقہ پرست ہیں، ہم فلاں ہیں. ارے میں کتنی مرتبہ کہا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، میں کسی مذہب کے خلاف نہ تھا، نہ ہوں، نہ کبھی رہوں گا انشاءاللہ تعالی. کیونکہ میری لڑائی حقوق کی لڑائی ہے، میری لڑائی مذہبی غلبے کی لڑائی نہیں ہے. میں ہندوستان میں خدا نخواستہ اپنے مذہب کو لاگو نہیں کرنا چاہتا ہوں.
میں ہندوستان میں تمام مذاہب کو ان کا حق دیکھنا چاہتا ہوں. میں ہندوستان میں جو جمہوریت میں جو ہم کو دستوری کانسٹیٹیوشنل وعدے ہم سے کیے گئے، میں ان وعدوں کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. میری زندگی کی لڑائی کیا ہے؟ میری لڑائی ان لوگوں سے ہے، ان طاقتور لوگوں سے ہے، ان اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے ہے. پارٹیاں بدل جاتی ہیں مگر چہرے وہی رہتے ہیں. پارٹیاں بدل جاتی ہیں مگر وہی دماغ، شیطانی دماغ رہتا ہے جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر راج کرتا ہے. آج ہماری لڑائی یہی ہے کہ یہ لوگ صرف کرسی ٹیبل پر بیٹھ کر ہمارے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں. آج ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ اب ٹیبل کے سامنے ایک اور کرسی بیٹھے گی، رکھے گی، اور اس کرسی پر اویسی بیٹھے گا، تمہاری طرح پیر پہ پیر ڈال کر، تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مظلوم عوام کے حق کی آواز اٹھائے گا. یہ ہماری لڑائی ہے. اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، مگر جو اقتدار کی کرسیوں پر برسوں پر بیٹھے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کون ہے جو برسوں پرانا سٹیٹس کو چینج کرنے کے لیے آیا ہے. یقیناً ہم سٹیٹس کو برداشت نہیں کریں گے. ہم سٹیٹس کو چینج کریں گے، تبدیلی لائیں گے. یہی تو ہماری لڑائی ہے کہ ہم کو ہمارا حق ملنا چاہیے. کل وزیر اعظم مہاراشٹرا میں ایک تقریر کیے، الیکشن مہاراشٹرا کا، اور وزیر اعظم وہاں پر بول دیے لاؤ ٹرپل طلاق کا قانون میں چیلنج کرتا ہوں، بدل دو اس کو. وزیر اعظم، مسلمانوں کا مسئلہ صرف ٹرپل طلاق نہیں ہے. مسٹر مودی، اگر آپ ہندوستان بھارت کے پرائم منسٹر ہیں تو مہاراشٹرا کا ہر مسلمان جس کی میں ترجمانی کر رہا ہوں، میں قیادت کا دعویٰ تو نہیں کرتا مگر رہبری کا دعویٰ تو ضرور کروں گا اور کرتا رہوں گا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں وزیر اعظم، اگر آپ مسلم مہیلاؤں کے اتنے بڑے ہمدرد ہیں تو دو مہاراشٹرا کے مسلمانوں کو آرکشن. جب تم نے مراٹھاؤں کو دیا تو مسلمانوں کو کیوں نہیں مل سکتا؟ مذہب کے نام پر نہیں، ایجوکیشنل بیکورڈنس کے نام پر، سوشل بیکورڈنس کے نام پر ہندوستان کے سنویدھان کی دفعہ 15 اور 16 کے نام پر دو ہماری بیکورڈنس کا پروف ہے. ہم ہر میدان میں پیچھے. کیا کوئی ایک مسلمان آئی ایس آفیسر بتاؤ مہاراشٹرا میں؟ کتنے آئی پی ایس آفیسر مسلمان مہاراشٹرا میں بتاؤ مجھے؟ کتنے گروپ 1 کے آفیسر مسلمان ہیں بتاؤ مجھے؟ کیا ڈراپ آؤٹ ریٹ ہمارا زیادہ نہیں ہے؟ کیا کرائے کے گھر میں ہم زیادہ نہیں رہتے؟ کیا جھوپڑیوں میں آدی واسی دلت کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے؟ اور اس کے باوجود بھی ہم کو ریزرویشن نہیں. جن کے پاس سب کچھ ہے مسٹر مودی ان کو امپاور کرنا چاہتے ہیں. جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کمزور ہے، ان کو ڈس امپاور کرنا چاہتے ہیں. ہماری لڑائی کیا ہے؟ امپاورمنٹ کی لڑائی ہے. اور جو ہمارے سیاسی دشمن ہیں وہ مجلس کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ یہ امپاورمنٹ کی بات کر رہا ہے، سنویدھان کے دائرے میں رہ کر بات کر رہا ہے. وہ ان کو پسند نہیں آتا. ٹرپل طلاق کا قانون بنائے. یہ قانون، آپ میری بات یاد رکھنا، ہماری بہنوں کے خلاف ہوگا. مسلم مہیلاؤں کی اور تکلیف ہوگی. آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی بیوقوف گدھا انسان اپنی بیوی کو اس طرح سے طلاق دیتا ہے جو گناہ ہے، اور برڈن آف پروف اس ہماری معصوم بچی پر ہوگا، کون کورٹ میں آ کر بولے گا کہ میں نے اس گدھے کو سنا تھا کہ اس نے 3 مرتبہ طلاق کہا تھا؟ کون آئے گا؟ مگر مودی بنا دیا. کس کے لیے بنایا؟ آپ مردوں کے لیے بنایا، عورتوں کے لیے بنایا. اور آپ بولتے کہ اگر کورٹ کسی کو سزا دے دے گا، کسی اور مذہب میں اس طرح کا قانون ہے تو اس میں 1 سال کی سزا، یہاں پر 3 سال کی سزا. اب مثال کے طور پر کورٹ 3 سال کی سزا دے بھی دیا تو قانون یہ بول رہا ہے کہ شادی ختم نہیں ہوتی. کیوں ختم نہیں ہونا چاہیے شادی کو مسٹر مودی؟ عورت کی کمپلینٹ
شوہر کے خلاف تو شادی ختم ہونا نا، وہ 3 سال انتظار کرے اور 3 سال کے بعد جب وہ گھڑا جیل سے نکلے گا تو آپ یہ امید کر رہے ہیں کہ بیوی بینڈ باجا لے کر، ہاتھ میں پھول کا ہار لے کر، بیک گراؤنڈ میں میوزک آ گئی، اور 3 سال تک کون کھانا کھلائے گا اس عورت کو؟ کون اس کے بچوں کی پڑھائی کا انتظام کرے گا؟ تو ان کا منسٹر پارلیمنٹ نے بولا اویسی